اچھا تو یا اللہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے تو ذرا عالمین کی حد تو کھینچ دے. ارے کیا کہیے، کیا کہیے. تاکہ عظمت کعبہ دماغ میں سمائے. تو اللہ نے کہا کہ میاں اتنے بڑے دماغ سے تم عالمین کو سمجھ رہے ہو، ایسا نہ کرو. تو کچھ تو سمجھا کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے. ہم نے کہاں پڑھی ہے. تو کہا کہ پہلا سورہ کون سا پڑھا تھا. تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد. ارے کیا کہنے، کیا کہنے. الحمد للہ رب العالمین. العالمین. کا قرآن پڑھتے ہو کبھی؟ ہم نے کہا پروردگار وہ تو سیرت حسین ہے، نیزے سے پڑھا تھا. اب آج کے بعد انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، حالانکہ سب پڑھتے ہیں مگر فرض کر کے پڑھا کریں گے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت حضرت نے نیزے سے کی ہے، لہٰذا قرآن کی تلاوت چاہے ایک صفحہ کرے مگر بلا ناغہ کرنا چاہیے. تو معبود پڑھتے ہیں قرآن جتنی بھی توفیق ہوتی ہے. تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور کہا میں نے اپنے حبیب کے لیے کیا کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میں رب العالمین، میرا حبیب رحمت للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین. معلومات جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت، جہاں جہاں تک سرکار کا فیضان رحمت، وہاں وہاں تک کعبے کی ہدایت. تو کعبہ ہے عالمین کے لیے ہدایت، یعنی ہدایت دیتا ہے. تو جب ہدایت دیتا ہے تو ہدایت دینے والے کو ہماری زبان میں کہتے کیا ہیں، ہادی. ہدایت دینے والے کو کیا کہتے ہیں، ہادی. اس کا مطلب کعبہ ہے ہادی. تو اب جب کعبہ ہادی ہے تو کعبے کا فریضہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط امر انجام پذیر ہو تو وہ فوراً روکے، ٹوکے، سمجھائے، بتائے. لیکن جب تاریخ کعبہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب سے بنا ہے اپنی جگہ بیٹھا ہے. اجی ذرا سا جو ہلے ڈلے، ذرا سی جو کروٹ بدلے، ایک سوت کا بھی فرق نہ ہوا، وہیں بیٹھا ہوا ہے. اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ ہر طواف کرنے والا شریف تھا. ایک سے ایک شاطر، ہائے ہائے، ایک سے ایک اسمگلر. کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، یہ درد تاریخ ہے، درد شیعت ہے جو بیان کر رہا ہوں. ایک سے ایک اسمگلر، ایک سے ایک شاطر طواف کعبہ کرتا رہا. شعراء متوجہ ہوں، ارے حاجی کے قافیے تو خوب خوب گئے. واہ 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 سبحان اللہ. اور طواف کر کر کے آئے مگر کعبے نے کسی کو نہ روکا، کسی کو نہ ٹوکا، کسی کو نہ سمجھایا. تاریخ سے ثبوت پیش کروں تاکہ کسی کے ذہن میں شک کا کانٹا نہ کھٹکتا رہے. آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے جان کعبہ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے ارادے سے طواف کیا گیا، مگر کعبے نے ہاتھ بڑھا کے کسی کی آستین نہ الٹی، کہیں سے خنجر نہ برآمد کیا، کسی کا گلا نہ دبوچا کہ جان کعبہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے. کعبہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جان کعبہ کو، محافظ کعبہ کو حج عمرے سے بدلنا پڑا، مگر کعبہ چپ رہا. تو اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، جب سے کعبہ بنا آج تک نہ روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، نہ بتاتا ہے. یہ بتاؤ ہادی مان رہے ہو؟
جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہادی مان رہے ہو، حضور کا توبہ کیجئے، توبہ اس پر شک نہ کیجئے گا ورنہ دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کیا تروا تماشا ہے، نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں۔ آئے 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 آئے، صلوات بھیجیں بابا زیبل۔ نکلے ہوئے لوگ واہ واہ واہ، نکلے ہوئے لوگ بوریا بسترا لے کے یہ ہمیں دائرہ اسلام سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بتاؤ، یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تم کعبے کو عالمین کا ہادی مانتے ہو؟ کہ بالکل مانتے۔ تو کیوں مانتے ہو؟ جب روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں۔ کہ اصل میں روکتا تو جب وہ بولتا۔ واہ 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 رے بلال میاں، تم بھی عجیب موڑ پہ آتے ہو، مگر چلو نیر بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا کہنے، روکتا تو جب بولتا، ٹوکتا تو جب بولتا، سمجھاتا تو جب بولتا۔ تو کعبہ بولتا کہاں ہے جو روکے؟ کعبہ بولتا کہاں ہے جو ٹوکے؟ کعبہ بولتا کہاں ہے جو سمجھائے؟ تو جب بولتا نہیں تو ہادی مانا کیوں؟ ان کا اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں۔ آئے 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 آئے، اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں، تاکہ مان کے کریں من مانی۔ اس کا مطلب تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اسے مانو گے جو نہ بولے، اسے نہیں مانو گے جو بولے۔ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے، کعبہ نہیں بولتا اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا ہے اسے نہیں مانا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کعبہ نہیں بولتا اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا ہے اسے نہیں مانا، مکان نہیں بولتا اسے مان لیا، مکین بولتا ہے اسے نہیں مانا، صدف نہیں بولتا اسے مان لیا، گوہر بولتا ہے اسے نہیں مانا۔ دلیل ایسی دے رہا ہوں، کسی مورخ کا باپ بھی رد کر سکتا ہو تو کرے۔ کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا ہے میں نے، کسی مورخ کا باپ رد کر سکتا ہو تو اس دلیل کو رد کر کے دکھائے۔ انہوں نے طے کیا کہ اسے مانو جو نہ بولے، اسے نہ مانو جو بولے۔ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے جاتے وقت دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک کتاب، ایک اپنے اہل بیت۔ کتاب نہیں بولتی اسے مان لیا، اہل بیت بولتے ہیں